نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کے چاند کی آپ تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارکباد۔ آج سے ہم قربانی کے تعلق سے گفتگو کریں گے، آپ جڑے رہیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قربانی کب واجب ہوئی، اس کے تعلق سے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ چاہیں تو کمنٹ باکس میں اس کی لنک موجود ہے، اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کس کو کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ حجاج کرام جو مکہ مکرمہ میں قربانی کرتے ہیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ عالم دنیا میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو قربانی کی جاتی ہے اسے ہدیٌ کہا جاتا ہے، اور لوگ جو اپنے اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی قربانی مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے، حرم پاک کے باہر یہ قربانی نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسری قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ آئیے اب قربانی کو ہم قرآن پاک کے نظریے سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، 5 ناموں سے قربانی کا ذکر قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، اور وہ نام کیا کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آگے اس پر خلاصے کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ان میں سے پہلا لفظ نسک ہے، دوسرا لفظ منسک ہے، تیسرا لفظ قربان، چوتھا لفظ ہدی، اور 5واں لفظ نحر ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں لفظ نسک کے بارے میں۔ ارشاد خداوندی ہے، پس تم میں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے بدلے وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یعنی جس محرم کو کسی وجہ سے سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ فدیے کے طور پر 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو 2 کلو گیہوں دے دے یا 1 بکری ذبح کرے، اور یہ قربانی مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے۔ محترم ناظرین، یہاں قربانی کے لیے لفظ نسک استعمال ہوا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں بھی قربانی کے لیے لفظ نسک استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے صرف حج اور عمرے کی قربانی مراد نہیں بلکہ مطلقاً قربانی مراد ہے۔ وہ حج یا عمرے سے متعلق ہو یا اس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہو، مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین، دوسرا لفظ منسک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ان بے زبان جانوروں پر لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ قربانی بھی مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، اب ہم قربانی کے تعلق سے گفتگو کرتے رہیں گے، آپ جڑے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہماری قربانیوں کو رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتا ہوں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔